بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے تازہ ترین حالات اور خبروں پر اپنے تجزیے کے ساتھ آپ کا اپنا ابن اسکندر خان، بغیر کسی توقف کے وقت ضائع کیے، کیونکہ موضوعات بہت سے ہیں، باتیں بہت سی کرنی ہیں، اپنے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر، یہ وہ سینیٹر ہیں جو میاں محمد شریف نواز کو ہمیشہ تقریریں لکھ کے دیا کرتے تھے، میری مراد عرفان صدیقی ہیں۔ عرفان صدیقی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ پر بات کروں گا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات دو تین دروازوں سے بیک وقت نہیں ہوا کرتے، لہذا پی ٹی آئی کو کسی ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 190 ملین کیس کے حوالے سے میں آج بات کروں گا کہ یہ 190 ملین کے جو پاؤنڈز ہیں، یہ ہیں کہاں پہ، کہاں سے یہ آئے، کیوں آئے، کس نے بھیجے۔ باقی تو آپ اس کیس کے حوالے سے، کیس کا فیصلہ کل جو جج نے سنایا اس پہ میں بات کر چکا ہوں، اس پہ بات نہیں کرتا۔ تو اس پہ کوئی بھی پاکستان کا یوٹیوبر، پاکستان کا کوئی نیوز چینل اس بات پہ اصل بات آپ پاکستان کے عوام کو نہیں بتا رہا کہ بھئی یہ 190 القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے کیا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈز کس نے، ان کا کون سا باپ تھا جنہوں نے یہ 190 ملین پاؤنڈز دیے، اور ان کا وہ کون سا دادا تھا جس نے کس کام کے لیے ان کے دادے نے یہ پیسے دیے، اور کون سے وہ بغیرت ہیں جنہوں نے وہ 190 ملین پاؤنڈ وصول کیے، اور کون ہیں جو راجہ کیا کہتے ہیں، ملک ریاض کے ساتھ کون ہیں جنہوں نے سودے بازیاں کی اور ڈیلیں کی اور وہاں پر 200 ارب روپے کے سودے کیے۔ وہ کون ہے؟ حسن نواز کون ہے؟ حسین نواز کون ہے؟ تو اس پر بھی ذرا میں بات کروں گا۔ خاص ولاگ ہوگا، تھوڑا لمبا ہو جائے، میرے ساتھ جمے رہیے گا۔ چینل اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ بات کا آغاز کرتا ہوں عرفان صدیقی کے اس ٹویٹ سے، جس نے مجھے تھوڑا سا دہلایا ہے کہ بےغیرتی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ وہ ان کا خواجہ آصف ہی مسلم لیگ نون کا یہ ایک ٹٹو اکثر کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی شرم حیا کیا ہوتی ہے میرے دوستو۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مذاکرات دو تین دروازوں سے بیک وقت نہیں چلا کرتے۔ مسلم لیگ کے نون کے رہنما اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم ہے، اس کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بیرسٹر گور کی آرمی چیف سے ملاقات کی تفصیل اور مکالموں کا علم ہے۔ تین دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے۔ یہ ہے ان کا ٹویٹ۔ فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں عرفان صدیقی کہ بیرسٹر گور نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، جو اطمینان بخش بھی ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی چلے گا، لیکن وہ جان لیں کہ مذاکرات ایسے نہیں چلا کرتے، انہیں کسی ایک ڈور کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے 2 روز قبل تصدیق کی تھی کہ ان کے پاکستان کی آرمی کے چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے اور ہمارے دروازے بات چیت کے لیے کھلے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، بات چیت تو ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بات چیت نہ ہو۔ بات چیت کے دروازے تو سیاسی بات چیت کا مکالمے کے وہ تو بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو سینیٹر عرفان صدیقی ہے، یہ نون لیگ کا، نواز شریف کا ایک پیڈ آدمی ہے۔ یہ ایسا صحافی ہے، یہ نوائے وقت کے لیے کالم لکھتا تھا،
تو اس وقت بھی اب میں وہ گندی زبان استعمال نہیں کرتا. وہ ثناءاللہ مستی خیل کی طرح میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ چک کے آئے ہیں, ہم وہ چک کے نہیں آئے. اب میں نے کسی کی وہ چیز نہیں چکنی, میں آگے وہ لفظ نہیں کہا, میں نے کسی کو چکنا نہیں ہے, کیونکہ ہم پٹھان لوگ ہیں, ہم تو اللہ کے سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ہم تو کسی کے وہ چکتے نہیں ہیں. اس لیے میں بھی ایسا صحافی نہیں ہوں, ایسا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ کسی کو چکوں گا. معذرت چاہوں گا. یہ اس کا جو عرفان صدیقی کا ٹویٹ ہے, میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے بیرسٹر علی گور کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے, لیکن اگر علی گور صاحب ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اگر حلیمہ خان صاحب ابھی اس سے خوش آئند قرار دے رہی ہیں اور عمران خان بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور علی گور نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی چلے گا, یہ دو تین دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو چکی ہے اور بڑی اطمینان بخش بھی ہے, تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ, اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے اور وہ کھل بھی چکا ہے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں, کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب یہ کہہ رہا ہے عرفان صدیقی مذاکرات ہوئے نہیں ہوئے, کیا ہوا, کیا گفتگو ہوئی, بڑے لوگ ہیں بھائی, ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کسی شادی میں, جنازے میں, کسی اور میٹنگ میں, آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ مل لیتے ہیں. بلکہ نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں سے بھی ملتے ہیں, ہم نے ملتے دیکھے ہیں. نون لیگ والے, پیپل پارٹی والے, ایم کیو ایم, یہ سارے ایک دوسرے کے لیے جو گلفشانیاں اسمبلی میں کرتے ہیں وہ آپ نے میں نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ اس قدر گھٹیا, اس قدر تعفن زدہ, غلیظ گٹروں کی پیداوار ہیں کہ جب موقع مال ہوتا ہے تو چمبے ڈال کے ایسے ملتے ہیں آپ کی عقل دھنگ جائے گی. بلکہ میرے خیال میں عبداللہ بن ابی کی نسل سے یہ ہوں گے, شاید وہ ایسا کرتا ہو, بلکہ اسی کی نسل سے ہیں, یقیناً یہ اسی کی نسل والے لوگ ہیں کہ ایک طرف ان کی نفرت کا یہ عالم اسمبلی میں, آپ ذرا چلیں, اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا, اس کا عرفان صدیقی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے پی ٹی ایس آئی 1 سال سے کوشاں تھی. بھائی ملک کا آرمی چیف ہے, اس سے اگر بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے, کسی اور کی ہو گئی ہے, وہ ہمارے فوج کا ملازم ہے. عاصم منیر ہماری فوج کا ملازم ہے, ہمارا نوکر ہے, تو ہمارا چوکیدار ہے, ہم اسے پیسہ دیتے ہیں چوکیداری کا. یہ الگ بات ہے کہ وہ چوکیداری کے علاوہ کچھ اور کرنے میں مصروف ہے, یہ کہانی اور ہے. بس میں یہ بات تو یہاں ختم کرتا ہوں. تو ہمارا نوکر ہے, ہم اسے مل سکتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ میرے جیسے عام آدمی کی بھی وہ رسائی میں ہو, کیونکہ وہ میرا بھی نوکر ہے, اور یہ میرے سننے والے جو ہیں وہ آپ کا بھی نوکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے نہیں, یہ رازوں کی باتیں ہوتی ہیں, یا میرے دیکھنے والے اور میں اس قدر بزدل ہیں کہ اپنے چوکیدار کو, اپنے نوکر کو گھر کی چابیاں دے دیں اور خود کتے کی طرح چوکیدار بن گئے ہیں. تو یہ اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. 90 ملین پاؤنڈ والے کیس پہ آخر میں بات کروں گا. پہلے اسرائیل کی کابینہ نے, پاکستان کی بات نہیں ہے, لائی روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو. میں ذرا اقبال کے یہ اشعار سنا دوں, پھر میں آپ کو جواب شکوہ سے 2 شعر آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد میں بتاؤں گا اسرائیل کی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور جرگمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی جو منظوری دی ہے وہ کہانی کیا ہے. اقبال, میری نظر میں اقبال بہت بڑا آدمی تھا, بلکہ اس ملک میں اگر کوئی پیدا ہوا ہے مرد کلندر تو وہ اقبال ہی ہے. اور اقبال کو جس نے نہیں پڑھا اور جس نے خاص طور پر سوال شکوہ اور جواب شکوہ نہیں پڑھا, اس نے میرے خیال میں زندگی میں کچھ بھی نہیں پڑھا. جواب شکوہ کے کچھ اشعار. آئی آواز غم انگیز ہے فسانہ تیرا, یہ جواب آ رہا ہے سوال شکوہ کا. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بےتاب ہے لبریز ہے پیمانہ تیرا, آسماں گیر ہوا نغمہ و مستانہ تیرا, کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا, شکر شکوے کو کیا حسن ادائے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے, ہم تو مائل بے کرم تھے
کوئی سائل ہی نہیں. ذرا غور سے سننا, ہم تو مائل بے کرم تھے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت تو عام ہے, جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی, یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں, ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل کھوگر ہے. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بت گر ہیں. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. وعدہ شام ہے, نئے وعدہ نیا خم بھی نئے. حرم کعبہ نیا, بت بھی نئے, بت بھی نئے, تم بھی نئے. وہ بھی دن تھے کہ یہاں مایا رانا ہی تھا. نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا. کبھی محبوب تمہارا یہی ارجائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو. ملت احمد مرسا کو مقامی کر لو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین, یہی وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذبے باہم جو نہیں تو پھر محفل انجم ہی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو. بیج کھاتے ہیں جو اسلام کے مدفن وہ تم ہو. ہوں کے نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل صابیں صنم پتھر کے. صفائے دہر کو باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تم تو آباؤ تم آگو تھے تو آباؤ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج محمد سے وفا کرنے والوں کی کیا بات کروں. یہ محمد سے وفا کی تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فلسفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی تھی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی عمران خان صاحب نے. اور یہ یونیورسٹی بنانے کی اسے جو کل سزا ملی ہے. پھر انسانیت رو رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے. مریم مسکراتی ہے, بلاول مسکراتی ہے, شہباز مسکراتی ہے, نواز مسکراتی ہے, نورین رو رہی ہے اور مریم مسکراتی ہے. پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی سارے استغفار پڑھ لو ذرا. اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دی ہے. کاش کہ اسلامی دنیا کے 57 ملکوں میں سے کوئی ملک ہوتا. یہ کیسے ہوا؟ یہ معاہدہ تو ہو گیا, جنگ بندی ہو جائے گی. یہ جنگ بندی کس نے کروائی؟ آیا کسی اسلامی لیڈر کا کوئی پریشر ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی؟ امریکہ کے کہنے پہ ہوئی. قطر میں مذاکرات ہوئے, امریکہ نے حکم دیا قطر میں حماس کا فلاں فلاں, اسرائیل کے فلاں فلاں لوگ جاؤ مذاکرات کرو. امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ کافی ٹھکائی ہو گئی ہے, آپ نے 50-60 ہزار مسلمان قتل کر دیے ہیں حماس میں, تو اب اتنا ثواب دارین حاصل کرنا کافی ہے. اب مزید ثواب دارین ابھی حاصل نہ کریں. ان کے زخمی ہیں, خون رس رہا ہے, تو ان کے زخموں کی مرم پٹی ہونے دیں. اس کے بعد یہ ٹھیک ہوں گے. پھر اگلے سال 2-4 سال کے بعد اور 40-50 ہزار کو مار کے ثواب دارین حاصل کر لینا.
تو ابھی کچھ دیر تم بھی آرام کر لو. اسرائیلیوں نے بھی کہا, نیتن یاہو نے بھی کہا, بھائی ہم بھی مار مار کے تھک گئے ہیں. 50,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے حماس میں, ان بچوں کو بھی شہید کیا ہے, بوڑھوں کو بھی شہید کیا ہے. اور اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر اس وقت بولا نہیں, بالکل خاموش تھے, خواب خرگوش میں تھے. کہہ رہے تھے کہ کوئی بول رہا ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آیا. اگر کوئی بولا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے, آپ مجھے بتا دیجئے. اگر کوئی بولا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. میرے خیال میں تو نہیں بولا, مجھے آواز نہیں آئی. بولا ہوگا تو کوئی سرگوشیوں میں بولا ہوگا, اتنی بلند آواز میں نہیں بولا کہ اس کی آواز اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں. اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر مجھے نہیں لگا کہ اتنی بلند آواز میں بولا ہو کہ اس کی آواز دنیا میں کہیں پھیلی ہو. تو خاموشی تھی. اس لیے اسلامی دنیا کے 57 ملکوں کے باغیرت, جاہل, بزدل حکمرانوں کے لیے ان کی عظمت کو عاصم منیر کا سلام. ٹھیک ہے, دنیا کے 57 اسلامی ملکوں کی افواج, ان کے لیڈروں کو عاصم منیر کا سلام. اب آخر میں ذرا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی پر بھی 2 باتیں کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر میرا رد عمل کیا ہے. میرے رد عمل کو تو میں بعد میں بیان کروں گا. بیرسٹر سیف نے رد عمل دیا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بار بار مؤخر کرنے سے پہلے ہی یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا. عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تھا. فیصلے سے ایک دن پہلے نون لیگ کے کچھ ٹٹکوں نے اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان کو 10 سال قید ہوگی اور بشریٰ بی بی کو 5 سال قید ہوگی. لیکن بعد میں جو فیصلہ آیا اس میں یہ انسپیکٹڈلی عمران خان کو 1400 سال قید ہوئی اور بشریٰ بی بی کو شاید 5 سال قید ہوئی ہے, اور ساتھ کو جرمانہ اور ایسا ویسا وہ فارمیلٹی جو ہوتی ہیں. ہمارے جو بکنے والے جج, ٹٹو جج ہوتے ہیں, وہ جو بغیرتیاں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بغیرت ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. یہ 190 ملین پاؤنڈز پر جو کہ میڈیا پر آپ بڑی بڑی باتیں, گلفشانیاں سنتے ہیں, ذرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ نہیں بتا رہا کوئی بھی یوٹیوبر, لیکن ابن اسکندر خان کیونکہ بتاتا ہے, سچ بتانا ہی اس کا زندگی کا مشن ہے, تو وہ میں ضرور بتاؤں گا. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے پاکستانیوں, دسمبر 2019 کے دوران پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو معذرت کروں گا, نیشنل کرائم ایجنسی کو تصفیے کی مد میں 190 ملین پاؤنڈ ادا کیے تھے. اس سیٹلمنٹ میں لندن کی ایک پراپرٹی 1 آئیڈل پارک پلس شامل تھی. ذرا غور سے سنیے گا, یہ ذرا پوری توجہ سے سنیے گا. یہ جو آئیڈل پارک پلس پراپرٹی شامل تھی, جس کی مالیت 50 ملین پاؤنڈ بتائی جاتی ہے, جمعے کو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ جو رقم این سی اے نے تصفیے کی صورت میں حاصل کی, یہ واپس پاکستان کی وفاقی حکومت کو ملنی تھی, جسے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں. لیکن یہ رقم آئی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس. تاہم اعظم نذیر تارڑ کے مطابق عمران خان کی کابینہ کے ایک اجلاس میں بند لفافے کے ذریعے منظور کی گئی. اسے سپریم کورٹ کی طرف سے سندھ کے عوام کے لیے طے کردہ اس معاوضے میں ایڈجسٹ کر لیا جائے جو بیریا ٹاؤن نے ادا کرنے تھے. اعظم نذیر تارڑ, اب یہاں پر دیکھیے, یہ ساری یہ فرضی قصے کہانیاں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو 14 سال قید سزا دیے. آیا عمران خان القادر ٹرسٹ یا 190 بلین پاؤنڈ کا بینیفیشری ہے؟ اس کی بیوی اس کی بینیفیشری ہے. 1% بھی عمران خان نے اس سے نہ وصول کیا, اور نہ عمران خان اور اس کی اہلیہ اس کی بینیفیشری ہے. اور وہ ملک ریاض اور حسن اور حسین نواز جو آئیڈل پلاٹ کی پراپرٹی کے 50 ملین پاؤنڈ کا سودا جن کا آپس میں ہوا, وہ ہیں اس کے اصل بینیفیشری. ملک ریاض کو قید ہوئی ہے, حسن اور حسین نواز کو کوئی سزا ملی ہے. انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حالیہ اس فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کی عدلیہ پہلے بھی دنیا کی ذلیل ترین عدلیہ میں شمار ہوتی تھی,
اب اس کا مقام اور بڑھ گیا ہے، ضلالت میں اس کا رینک تھوڑا اوپر چلا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اسکندر کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ، فی امان اللہ.